افغان طالبان سے مذاکرات کا استنبول کا جو راؤنڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا، اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ 40 گھنٹے سے زیادہ یہ مذاکرات ہوئے، افغان طالبان نے کئی موقف اختیار کیے، پھر کابل نے ٹی ٹی پی اور بلوچ تنظیموں کو روکنے، دہشت گردی بند کرانے اور پاکستان پر حملوں کی یقین دہانی سے بار بار گریز کیا، اور ہم آپ کو بتاتے رہے 3-4 دن میں جب تک یہ مذاکرات ہوئے۔ تو اس کی ہم بات کریں گے کہ مذاکرات تو ختم ہو گئے، اب اگلا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، کیا اسٹریٹجی پاکستان کی طرف سے اپنائی جا سکتی ہے، اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس خطے پر۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ حارث صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، یہ تو بے نتیجہ ہو گئے، تھوڑی بہت امید تھی اس سے کہ شاید افغانستان ہمارے موقف کو تسلیم کر لے، لیکن وہ کسی اور موڈ میں اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بڑی پاکستان نے کوشش کی، بلکہ جو میڈیٹر سے خاص طور پہ قطر اور ترکی ہے، انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے پاکستان میں نقطہ نظر بھی سمجھ لیا، پاکستان فیکٹس اینڈ فگرز، ہر چیز ویڈیو، ہر چیز دکھا دی، ان کو سمجھ لیا کہ اسی لیے وہ بار بار افغان طالبان کی رجیم کے جو لوگ تھے ان سے کہتے رہے کہ آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ پاکستان ٹھیک ہے، ہمسایہ ملک کے آپ اکٹھے بیٹھ کے رہیں، یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم کو روکنا چاہیے، آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، ہر بات کہتے ہاں پاک یہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہاں جی وہاں سے یہ کراس بارڈر ٹیررزم بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ قندھار اور کابل کے بہانے لگاتے تھے کہ وہاں سے نہیں مان رہے، ایکچولی ان کی ڈوریں کوئی انڈیا سے کھینچی جا رہی تھی۔ پرابلم یہ تھی ناٹ ریلائزنگ کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ افغان عوام کا کیا حال ہے۔ بالکل، عوام یہ صرف بیٹھے ہوئے انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے ان کی، یہاں پر یہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے، نہ تاجک ہے، نہ ازبک ہے، نہ ہزارہ اس گورنمنٹ کے اندر ہے، صرف پشتون نے اپنی حکومت کی جو ساؤتھ کے اندر رہتے ہیں، اور وہیں سے یہ ساری انفلٹریشن ہوتی ہے، اس کو یہ بڑے ایزی کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ان کی آئیڈیالوجی اور ٹی ٹی پی فارجون میں جو آئیڈیالوجی وہ ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے جی ہم لکھ کے نہیں دیں گے، ہم ویسے پوری کوشش کریں گے، تو وی وانٹڈ کہ یہ کمٹ کریں، ان رائٹنگ کریں، اور میڈیٹر اس کو کاؤنٹر سائن کریں، تاکہ کل کو یہ ترکی اور یہ قطر یہ ان کو پکڑ سکیں کہ آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا، یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی فیصلہ ہوتا تھا 3 مہینے میں اس کو ریویو کیا جائے، تو وہ ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ اب ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ کہہ کے تو چلے گئے ہیں کہ جی ہم اس طرح نہیں کر سکتے، تو اب پاکستان کے بعد دیکھیں 2-3 آپشن ہیں۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ افغان عوام کو کوئی تکلیف ہو، ہمارے پرانے مراسم بھی ہیں، دونوں طرف پشتون بھی ہیں، ان کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، پہلے ہی بیچارے سفر کر رہے اتنے عرصے سے، جب وہاں لڑائی امریکن سے یا رشین سے، تو یہ ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، ان کو عوام سے محبت نہیں ہے، یہ صرف بیٹھے ہوئے اپنے اقتدار کے لیے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں پیسوں سے، اور باہر عیاشیاں کوٹ رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے کہ دے آر ناٹ رننگ اے پراپر ایک حکومت چلا رہے ہیں۔ آج تک 3 سال میں کسی ملک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، ان سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے، یہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان کے 2 آپشن ہیں، یا تو ہم لوجسٹکلی ان کو اسٹیمولیٹ کریں، ہم ان کو آٹا، چینی، دال، اس کے بعد فرٹیلائزر، وان ٹرانزٹ ٹریڈ میں یہ ساری بارڈر بند کر دیں گے، ان کے وہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے بھی آتے ہیں، اسٹوڈنٹ، ان کے پیشنٹ بھی آتے ہیں، روز کراسنگ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں بکیر صاحب یہ بورڈ لگا دیں، ٹیررسٹ فار ہائرنگ، جی ہاں، ہائرنگ کے لیے آپ جو ہے اوپن فار بزنس، یہ بالکل یہ اپنے ایسے بورڈ لگا دیں۔ ویسے آپ بتائیں لیکن بریگیڈیئر صاحب اب آگے اس کے بعد کیا، اور یہ جب پیس ٹاکس ہو بھی رہی تھی تو کیا اس وقت بھی افغانی ٹیررسٹ جو تھے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھیں انہوں نے بارڈرز پہ، وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور اب اگر یہ چلتا رہا سلسلہ تو واٹس نیکسٹ اینڈ وین؟ دیکھیں، جب بھی ہم مذاکرات ہو رہے بالکل ان کی ایک یہ فورم کے اندر ان کے 15 فوجی ہم نے مارے، اس کے بعد نارتھ وستان میں اگر آپ دیکھیں تو 10 فوجی مارے، ہمارے 5 فوجی شہید ہوئے۔ سو یہ بات نہیں آتے، ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا پرابلم ہے کہ یہ ایک پیسفل طریقے سے ایک اچھے نیبرس طور پہ نہیں رہ سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انڈیا نے ان کو اصل میں بس پیسے کی، جو آپ کو پتا ہے کہ ان کو چاہیے پیسہ ہے، ان کی بالکل آئی تھنک وہ کہنے جو نقصان آپ کو ہم پورا کریں گے، آپ بس پاکستان کو بزی رکھیں۔
بالکل. اور اب کیوں انڈیا کا مکالا ہوا مار کے حق میں، اب ان کا مکالا ہوا جب ان کو مار پڑی ہے فوج سے قبضہ کرنی، پھر ان کے اب عوام کو جو تکلیف ہوگی وہ نہیں کرتے. اگر ہم اب سرجیکل اسٹرائکس پر جاتے ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپ اڑاتے ہیں، ان کے ایڈم کیمپ اڑاتے ہیں، ان کے کمانڈرز کو مارتے ہیں، تو ساتھ ظاہر ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کا نقصان نہ ہو. پھر ہم ڈرونز فائر کریں گے، وہ پرسین گائیڈنس ہے، اس میں بھی ان کو ہم ماریں گے. دے نو ہماری کیپیبلٹی کیا ہے. اگر ہم اتنے بڑے انڈیا کی فوج کو شکست فاش دے سکتے ہیں 6 سے 8 گھنٹے میں، یہ ٹرمپ کے آگے منتیں کریں کہ ہمارے سیز فائر کرا دیں، تو ان کے پاس تو نہ ان کی فوج ٹرینڈ ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کا ویپن اکوپمنٹ ہے. انڈین ان کو نہیں سر، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ چاہ ہی نہیں رہے نا، کسی بھی صورت ہم یہ نہیں چاہ رہے، ہم کسی بھی کانفلکٹ میں، وار میں جانا نہیں چاہ رہے. ہم خطے میں امن و استحکام اور اکانومی کی طرف فوکس. لیکن اگر وہ نہیں چاہتے اور گوریلا وار شروع کرتے ہیں، بام بلاسٹ اور سوسائڈ بامبنگ جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک چینل ہم نے کھولا ہوا ہے وزارت داخلہ کا جو مذاکرات کر رہا ہے. دیکھیں ان سے بات وہی ہے کہ اب ہم اپنا ایک کے پی کے گورنمنٹ سے پہلے میں بات کرنی چاہیے کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان سے مذاکرات کریں. ٹھیک ہے، وہ ہم نے مذاکرات کر لیے اور وہ بھی دوسرے ملک کے ساتھ بیٹھ کر لیے. میڈیٹر نے بات کر لی، قطر نے بات کر لی، ترکی نے بات کر لی، جو ان کی ڈیمانڈ تھی. اب آئی تھنک کے پی گورنمنٹ کو بھی ریئلائز ہونا چاہیے ناؤ دے ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا سیکورٹی فورسز، اور فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور سیکورٹی فورسز مل کے ایز اے نیشن اب ہمیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ایلف ہے نا، آپ ہمارے فوجی شہید ہوں، ہمارے پشتون شہید ہوں، ہمارے بلوچی شہید ہوں، اور ہم صرف اس لیے مسجد کے لیے کہ ان کو نقصان نہ ہو ہم ان سے بار بار بات چیت کریں. اب بات چیت کا راستہ بند ہے. اب میرے خیال میں ہمیں یہی ایک طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. یہ انڈرسٹینڈ. لیکن وزارت داخلہ کا، وزیر داخلہ کل کا بیان ہے سر، تہران میں ملاقات ہوئی ہے ان کے وزیر داخلہ سے، اور بڑا نیوٹرلائز بیان انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ برادر ملک ہے، ایک اسلامی ملک ہے، جیسے دونوں معاملات دونوں حل کرتے ہیں اسلامی ممالک معاملات، مذاکرات کے ذریعے ہم یہ معاملات حل کریں گے اپنے برادر ملک سے. دونوں میسیجز دے رہے ہیں نا ذرا، یہاں بھی ہم میسیج دے رہے ہیں، ادھر بھی دوسرا میسیج دے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ہم نے ہر دفعہ بات کی ہے نا کہ ہم نے اتنے 4-5 سال سے جب سے یہ گئے امریکن گئے ہیں، ہم یہی بات کر رہے ہیں. ان کو صرف وعدہ خلاف ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین جو اپنی کمٹمنٹ کی تھی وہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال مت کرنے دیں ہمارے خلاف. اینڈ دیٹ از دا اونلی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر ہم بات کی ہے. اور اس کے یہاں تک آگے جی ان گروہوں کو آپ پیچھے دھکیل دیں، نہیں نکال سکتے آپ پیچھے دھکیل دیں ان کو، بس بارڈر کراس نہیں کرنے دیں. دس از اونلی ڈیمانڈ بھی ہے. جب ہم مارتے ہیں ان کی، جب دہشت گردی کے اندر آتے ہیں اس پہ افغان طالبان بھی ہوتے ہیں، اس پہ فارزی بھی ہوتے ہیں، اس پہ داعش کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا کنٹرول کر رہے ہیں. دے مسٹ نو کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ایز اے نیشن، ایز اے گورنمنٹ. طالبان یہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایریے سے کسی کو انفلٹریشن مت کرنے دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تبھی تو ان کے ساتھ. لیکن اگر ان کی کیپیسٹی نہ ہو، جیسے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اگر ان کی کیپیسٹی نہ ہو، ان کی رٹ ہی نہ ہو، تو ایٹ لیسٹ وہ یہ ایکسیپٹ کریں اور پھر ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مل کے آپ کے ساتھ اٹیک، ہم دہشت گردوں کو. اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو وہاں یہ کہیں کہ جی ہم پوری کوشش کریں گے، ان رائٹنگ کہہ دیں. اور اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو حکومت پاکستان کو ہماری طرف سے اجازت ہوگی کہ وہ سرجیکل اسٹرائک کرے اور ان دہشت گردوں کو ایئر اسٹرائک سے، ڈرون سے جو کرنا چاہتے کرے. وی ول ناٹ آبجیکٹ. یہ لکھ کے دینا، نہیں لکھ کے دیتے، یہی تو ایشو ہے. اور پھر اس کے بعد بات چیت میں بھی اتنے بدتمیز ہیں، بار بار غصہ کر رہے ہیں، انسلٹنگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں. وہ ترکی اور قطر والے حیران ہو رہے ہیں. ان کو سب بات پاکستان نے بریف کر دیا، سمجھا دیا، وہ سمجھ بھی گئے. اینڈ دے ور شاک کہ یہ اس طرح کا بہیو کرتے. یہ تو کب کے ختم ہو گئے ہوتے، بار بار بیچارے وہ پکڑ کے لے جاتے تھے کہ یہاں بیٹھو بات. سوچیں ایسے لوگ حکومت میں ہیں. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، بات واقعی آپ نے صحیح کہا کہ اتنی بدتمیزی ہے
اور سیریس بھی ہے, غصہ بھی چڑھتا ہے. ان کے اپنے میڈیا پہ, ان کے نیوز چینل پہ آ رہا ہے کہ جی ہم تو اسلام آباد پہ اٹیک کریں گے. ان کے سوشل میڈیا پہ پکچرز آ رہی ہیں جس میں ہمارے مالز اور ہمارے ڈفرینٹ بلڈنگز کو آگ لگا رہے ہیں, ڈفرینٹ شہروں کو آگ لگا رہے ہیں. یہاں اس حد تک بات بڑھ گئی ہے. اچھا, اور یہ جو سوشل میڈیا پکچرز آ رہی ہیں بالکل انڈیا کے پیٹرن پہ, جس طرح انڈیا پوسٹ کرتا تھا. ان لوگوں کی تو اوقات ہے نہیں کہ کچھ ایسے پوسٹ کریں یا پکچرز بنائیں, یا ان کو آئی ٹی کی اتنی نالج ہو. تو انڈیا از ڈرائیونگ دیٹ سوشل میڈیا. انڈیا سب کچھ کر رہا ہے. ہمیں پاکستان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس وقت ہمارا اسٹیچر بہت ہائی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیب کو دنیا سنتی ہے, ریکگنائز کرتی ہے کہ ون آف دا ٹاپ موسٹ کمانڈر سپہ سالار ہے فوج کا. تو وہ ان کو ہمیں اب یہ چاہیے کہ امریکن سے بات کریں, دیکھیں کہ جی انڈیا کو نکیل ڈالیں. انڈیا از ڈوئنگ گلوبل ٹیررزم. آپ کو کینیڈا میں اس نے کیا کیا, امریکہ میں کیا کیا, پاکستان میں کر رہا ہے, برٹن میں کیا کیا, آسٹریلیا میں کیا کیا. تو آپ اس کو کنٹرول کریں, منع کریں اس کو یہ کرنے کے لیے. یہ تو اوپن نہیں کہتے ہیں بلوچستان کو ملازہ کریں. اور انہوں نے ایک پہلگام کے اوپر دیکھیں, ایک پہلگام ڈرامہ رچا کے ایک نیوکلیر ملک پر حملہ کر دیا. تو ہم تو ہمارے پاس سب پروف ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, اور اپنے ساتھ تیاری کروا دی. اچھا, مجھے ایک اور چیز بتائیے سر, یہ قطر اور ترکیہ جب یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, میڈیٹ کر رہے ہیں بیچ میں, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کا رویہ, تو جیسے ہم نے دیکھا وار آن ٹیرر, نیٹو فورسز اور سارے فورسز مل کے لڑے, تو ان کا کیا موقف ہے؟ یا پھر یہ ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہوں گے اگر ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان میں کوئی اس طرح کی کارروائیاں یا ہوتی ہیں, تو ان کا کیا موقف ہوگا؟ ہم نے ان کو لوپ میں لیا ہوا ہے. دیکھیں, دے آر انڈرسٹینڈنگ. ہر بات کو وہ خود حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی نسل کے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے عوام کے خلاف ان کے عوام کے لیے کیا کیا. مجھے بتائیے, نہ تو اب سفارتی تعلقات قائم کر سکے دنیا سے, نہ وہاں پر انہوں نے کوئی کاروبار کیا, نہ کوئی سسٹم بنایا. ان عورتوں کے ہم جو ہیومن رائٹ سارے ختم کر کے رکھ دیے, بالکل بلیک آؤٹ ان کو کر دیا, کوئی جاب نہیں, کوئی کچھ نہیں, ختم کر دیا, ٹی وی ہٹا دیا, سب ہٹا دیا. جی تو مجھے بتائیے کہ کون سی حکومت, یہ عوام کو چاہیے اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی خلاف کھڑے ہوں, ان کو ریموو کریں. اور یہ بریگیڈ صاحب, یہ پاسبل کیسے ہوگا کہ وہ عوام جس کو اتنا دبایا جاتا ہے, کیا اس پوائنٹ پہ وہ پہنچیں گے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس حکومت کے خلاف کھڑے ہوں؟ کیونکہ نقصان ان کا ہونا ہے. انڈیا جو پورا کرے گا, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ گورنمنٹ کو پیسے دیں گے. جو عام عوام ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا, تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے اپنی حکومت کے اگینسٹ؟ دیکھیں, جب وہاں پر بھوک اور افراد شروع ہوگی, پاکستان یہ لاجسٹیکلی اسٹرینگولیٹ کرے گا, تو بنگلہ دیش, سری لنکا کے زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. دے آر فیڈ اپ ان کے خلاف. وہ کھڑے ہوں گے, ان کو ہٹائیں گے اور اپنی مرضی کی حکومتیں کریں. پاکستان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے. اپنی مرضی کے, اپنی جمہوری طریقے سے اپنی حکومت چینج کریں. جو لوگ اپنے عوام کا خیال نہیں کر رہے ہیں, اور وہاں پر ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے, نہ انہوں نے ہزارے تو وہاں کوئی ایسے ہیں بریگیڈیئر صاحب, کوئی ایسے ہے افغانستان میں؟ ہمیں تو وہاں سے کوئی خبر نہیں آتی. پلس مجھے تو نہیں سمجھ سر, مجھے تو ان کی سپورٹ ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پارٹی, کوئی لیڈر, کوئی ان کے بیچ میں کسی کو اتنا کوئی ہے ایسے لوگ جو واقعی کھڑا ہونا چاہتے ہیں, جو ریزسٹنس ہے گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں نا وہاں پہ اس طرح پولیٹکس نہیں ہے. لوکل لیول پہ ہو کہ کوئی ریزسٹنس ان کے اندر ہو, ہیٹریڈ تو ہوگی گورنمنٹ کے لیے, لیکن کچھ اندر ایسا ہے کیونکہ خبر تو پہنچتی نہیں, نہ پہنچ سکتی. ان کے خلاف بہت گروپ آپس میں بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بنے ہوئے, پشتون میں بنے ہوئے ہیں, اور وہ کنار گروپ, وہ حقانی, اور یہ سارے ان کے خلاف ہیں, اور عوام ان کے خلاف ہے. دیکھیں نا, عوام کو جب نظر آ رہا ہے کہ ہماری ابھی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہمیں یہ بھوک سے بھی ماریں گے, تو پھر وہ خود بخود کھڑے ہوں گے. عوام جب ایک دفعہ کھڑے ہوتے ہیں, عوام میں سنتے پھر رکتا کوئی نہیں. اور احمد مسعود کی جو فورسز ہیں, اس کی بھی ذرا, احمد مسعود کی جو فورسز ہیں, احمد شاہ مسعود, ناردرن الائنس تو پہلے ہی سے ناراض ہے. وہ تو ان سے بات ہی نہیں کرتے, وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں ان کے بھی رزق قائم نہیں ہے. یہ اس لیے کہ جہاں نہ ازبیکس, تاجکس اور ہزارت کی حکومت میں ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے, ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے. یہاں پر ہونی چاہیے. یہاں کافی ٹرائبز ہیں, یہ پشتونس ہیں, ہزارہ ہیں, ازبیکس ہیں, تاجکس ہیں. ان کی ریپرزنٹیشن صرف پشتون بیٹھے ہوئے, اور وہ پورے کابل پہ قبضہ کر کے وہ ابھی ان کی حکومت زیادہ کابل اور نیچے ساؤتھ میں پاکستان سائڈ پر زیادہ ان کی حکومت ہے, کابل سائڈ پر.
تو اس لیے یہ ان کو چاہیے کہ یہ خود بخود آپ یا تو الیکشن کرائیں صحیح یا جمہوریت لے کر آئیں. یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, جیبیں بھر رہے ہیں اور عیاشی کوٹ رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے. تو سر ٹریڈ پھر یعنی نیئر فیوچر میں تو ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ٹریڈ, یہ پاک افغان بارڈر ترخم وغیرہ نہیں دیکھیں ٹریڈ کیسے ہو سکتا ہے. اب تو یا ان سے اب ایک ہی بات ہوگی, یا سرجیکل سائٹس یا ڈرون سائٹس, ان کے سارے ایٹم کیمپ, ٹریننگ کیمپ, ان کے کمانڈرز کو ماریں گے, کمانڈر ماریں گے, کمانڈ ایلیمنٹ ماریں گے, یہ خود کو اپنی موت مار جائیں گے. یہ سمجھ آ جائے گی. بالکل بالکل جی, بہت جو بھی شکریہ ہماری پاک فوج کا فیصلہ ہوگا, ہم سب اپنی کے ساتھ ہیں, ملٹری کے ساتھ ہیں, ہماری سانسیں, ہماری جانیں, اور لانگ لیو پاکستان. اور ریجنل فورسز کو بھی ذرا ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتانا پڑے گا کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے ایویڈنس کی بنیاد پر ہم نے افغانستان سے بارہا یہ مذاکرات کی کوشش کی ہے, کیونکہ ریجنل فورسز کا آنا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ. کتنی